جو چیزیں سائنس کو آج معلوم ہوئی ہیں اپنی تحقیق کے ساتھ، قرآن مجید نے 1400 سال قبل ان کو بیان کر دیا کہ اللہ پاک نے خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے تمہیں ایک سیل سے، پڑھیے سب کو، ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا کیا، ایک سیل سے۔ بتائیے یہ خلیہ کا علم کس نے دیا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ حیاتیاتی خلیہ، ایک زائگوٹ، ایک جینیٹک کریکٹرسٹکس کا امتزاج، یہ علم کس نے عطا کیا تھا؟ کوئی ہے جو وحی کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو اور انسانیت کو، وہ علم اس زمانے میں دے دیتا ہے کہ آنے والی صدیاں پھر سائنسی تحقیق کے بعد رفتہ رفتہ اس کی تصدیق کرتی چلی جاتی ہے۔ سٹیٹر نے مائکروسکوپ کے ذریعے پہلا سسٹم ڈیولپ کیا 1941 میں سٹیجنگ کا، کہ کون سے مرحلے ہیں جن میں سے بچہ گزر گزر کے تشکیل پاتا ہے، یہ 1941 میں، which has now been replaced by a more great system۔ جب ڈاکٹر کیتھ مور نے یہ تحقیق اناؤنس کی، کینیڈا کے اخبارات نے ایک بڑی دلچسپ قسم کی خبریں لگائیں، نیشنل نیوز پیپرز نے، اور خبروں کی ہیڈ لائننگ سرخیاں یہ تھی، ہیڈ لائن سرخیاں، کہ دعاؤں کی ایک کتاب میں، دعاؤں یعنی قرآن مجید کو کہا دعائیں، پریئرز کی ایک بک میں، دعاؤں کی کتاب میں انسانی تخلیق کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف ہو گئے آج کی سائنس کے مطابق۔ یہ خبر چپ، نام بھی نہیں لکھا تھا قرآن کا۔ اب وہ جو ہیومن سیل بنا زائگوٹ، اس کے اندر سارے کریکٹرسٹکس آ گئے اس کے کروموسومز کے ذریعے، آدھے اس کی باپ دادا دادی کی طرف سے ملے، آدھے ماں نانی نانا وغیرہ ادھر سے آئے، یعنی دادیال کی طرف سے نانیال کی طرف سے سب جینیٹک کریکٹرسٹکس آئے، اور ان کو ملایا، فقدرہ، ملا کے جو جو خصلتیں، خوبیاں، کریکٹرس جسم میں، دماغ میں، رنگ میں، قد و قامت میں، مزاج میں، طبیعت میں، جو کچھ دینا تھا فقدرہ، اسی لمحے ساری پروگرامنگ کر دی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کو بڑا عظیم سائنسدان بنانا ہے، وہ ساری اس کے قابل کی صلاحیتیں اسی لمحے فقدرہ پیدا کر دی۔ اسے معلوم تھا اس کو ڈاکٹر بنانا، اس کی صلاحیت دینی، انجینئر بنانا، سائنٹسٹ بنانا، عالم بنانا، روحانی ذوق دینا، دنیاوی ذوق دینا، اس کو گورا کرنا، اس کو کالا کرنا، اس کو سانولا کرنا، قد اونچا کرنا، خوبصورت بنانا، بدصورت، جو جو آپ بعد میں دیکھتے ہیں، وہ زائگوٹ بنتے ہی فقدرہ، بغیر کسی فاصلے کے اور وقفے کے ساری جینیٹک پروگرامنگ کر دی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ڈکلیئر کر دیا۔ آپ اندازہ کر، پہلے سورہ النجم بتا دی، اب سورہ عباسہ۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ کروموسوم دونوں طرف سے آتے ہیں، اور باپ دادا کی خصلتیں، اور ماں کے ساتھ نانی نانا ادھر کی خصلتیں لاتی ہیں، تو سب کے کریکٹرسٹکس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب زائگوٹ بنتا ہے سیل تو بہت ساری خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو نقطہ ہے، یہ بھی سائنس کو آج معلوم ہوا ہے کہ اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں ساری، سیل ایک ہوتا ہے نطفہ زائگوٹ، مگر بہت ساری کثیر خصلتیں، کریکٹرسٹکس جمع ہو جاتی ہیں۔ اس پر اے قرآن، کیا اس کی خبر بھی آپ نے دی تھی کبھی اس نقطے کی؟ قرآن نے کہا ہاں، سورہ الدہر کھولو، سورہ الدہر، قرآن نے جواب دیا، کھولو۔ اور سورہ الدہر میں سورہ الانسان بھی کہتے ہیں اس کو، اس کی آیت نمبر 2 کو کھولو۔ میں نے کھول لی تو قرآن گویا ہوا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ایسے نطفے سے بنایا جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اختلاط ہو گیا ہے، کئی جینیٹک کریکٹرسٹک کو جمع کر دیا ہے ایک ہی نطفے میں۔ یہ لفظ پڑھیں درمیان میں، نطفۃ امشاج، a drop of mingled fluid، زائگوٹ ہے، امشاج جمع کا صیغہ ہے، نطفہ واحد کا لفظ ہے، امشاج جمع ہے، واحد موصوف ہے اور جمع اس کی صفت ہے، صفت جمع ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بہت ساری اخلاق اور اوصاف اور کریکٹرسٹکس، ان کو جمع کر کے اس ایک سیل میں اللہ نے رکھ دیا۔ اب وہ دادیال کی طرف سے بھی خصلیں پاتا ہے، نانیال کی طرف سے بھی۔ بیٹا آپ کے گھر پیدا ہوا، پتہ چلا کہ نانے پر گیا،
پتہ چلا دادی پر گیا، پتہ چلا دادے پر گیا، پتہ چلا آنکھیں باپ پر ہیں، ناک نانے پر ہے، گالیں ماں پر ہیں، رنگ ماں پر ہے، قد و قامت دادیال پر ہے۔ یہ نطفت امشاج سب کی طرف سے جمع کر دی چیزیں، جو چیزیں سائنس کو آج معلوم ہوئی ہیں اپنی تحقیق کے ساتھ، قرآن مجید نے 1400 سال قبل ان کو بیان کر دیا۔ یہ کریشن۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، اب پلٹ کے میں ساری تفصیلات آپ کو دے دی، کیونکہ میں ایک سبجیکٹ لیتا ہوں ڈاکٹر کیتھ مور کی سٹوری سے، تو پھر میں اس سبجیکٹ کو اور تحقیقات کے ساتھ اور ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ اب پلٹ کے ڈاکٹر کیتھ مور کی اپنی سٹیٹمنٹ پہ پھر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ، سب سے پہلی بات جو قرآن میں ڈاکٹر کیتھ مور کرتے ہیں وہ سورت نمبر ہے 39 الزمر۔ الزمر، اس میں قرآن مجید نے ایک بات کی ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے بتایا اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اس نے کہا اس امر نے جب میں نے یہ پڑھا میں چکرا گیا، ورطہ حیرت میں ڈال دیا قرآن کی اسٹیٹمنٹ میں، اور میرے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا یہ ماننے کے بغیر کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلی آیت جس نے مجھے چونکا دیا وہ یہ تھی، وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے تمہیں ایک سیل سے، پڑھیے سب کو، ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا کیا، ایک سیل سے۔ بتائیے یہ خلیہ کا علم کس نے دیا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حیاتیاتی خلیہ، ایک زائگوٹ، ایک جینیٹک کریکٹرسٹکس کا امتزاج، یہ علم کس نے عطا کیا تھا؟ کوئی ہے جو وحی کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو اور انسانیت کو، وہ علم اس زمانے میں دے دیتا ہے کہ آنے والی صدیاں پھر سائنسی تحقیق کے بعد رفتہ رفتہ اس کی تصدیق کرتی چلی جاتی۔ تو فرمایا ایک جان سے، ایک سیل سے پیدا کیا، اور آگے ارشاد فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلہ کے ساتھ، اگلے تخلیقی مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار تمہاری تشکیل فرماتا ہے۔ یہ خاص لفظ ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، کہ وہ مرحلہ وار پہلے ایک مرحلے میں تمہاری تشکیل کرتا ہے، شکل بناتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں منتقل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں منتقل کرتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ مرحلہ در مرحلہ تشکیل کے اور ارتقاء کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت۔ اس پر ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا کہ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس امر میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتا ہے the realization that the human embryo develops in stages was not discussed and illustrated until the 15th century۔ کہ ہیومن ایمبریو، انسان کا جو یہ ایمبریو ہے، جنین ہے، ماں کے پیٹ میں ابتدائی حالت، اس کا ارتقاء مرحلہ در مرحلہ ہوتا ہے، خلقم من بعد خلق، سٹیج بائی سٹیج ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک یہ مرحلہ وار تشکیل کا بھی علم پوری کائنات انسانی کو نہیں تھا۔ یہ تصدیق کر رہے ہیں سائنسداں، اور آقا علیہ السلام نے مرحلہ وار تشکیل کے علم کو سائنس کے نالج سے 700-800 سال پہلے بیان کر دی تھی، خلقم من بعد خلق۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تھا قد خلقکم اطوارا، تمہیں سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ تشکیل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی تک معلوم نہیں تھا، جبکہ سٹریٹر نے 1941 میں ڈیولپ دا فرسٹ سسٹم آف سٹیجنگ۔ سٹریٹر نے مائکروسکوپ کے ذریعے پہلا سسٹم ڈیولپ کیا 1941 میں، سٹیجنگ کا، کہ کون سے مرحلے ہیں جن میں سے بچہ گزر گزر کے تشکیل پاتا ہے۔ یہ 1941 میں which has now been replaced by a more great system، جو 1975 میں اور ڈیولپ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں 1941 میں جا کے اس نے یہ بحث کی
کس طرح قرآن نے 1400 سال پہلے تفصیل کے ساتھ ان مرحلوں کی تشکیل کا ذکر کر. اس کے بعد اسی آیت کے حوالے سے وہ دوسری بات کرتا ہے اپنی کتاب میں. اسی آیت میں وہ کہتا ہے ان 3 veils of darkness خلقم من بعد خلق فی ظلمات 3. اور جب تشکیل کرتا ہے تمہیں مرحلہ در مرحلہ تو ظلمت کے یعنی اندھیرے کے 3 پردوں کے اندر تشکیل کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، اس کے باہر ایک پردہ، اس کے باہر پھر ایک اور پردہ، اس کے باہر ایک اور پردہ. اس طرح 3 پردوں کے اندر 3 پردوں کے اندر تشکیل ہوتی. وہ کہتا ہے 1941 سے پہلے، سسٹم ایجاد ہونے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کون سے پردے اور 3 پردے کس طرح. 1400 سال قبل اللہ کا نبی اور اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ ماں کے رحم کے اندر پیٹ میں جب تشکیل پاتا ہے بچہ تو 3 پردوں کے اندر وہ تشکیل پا رہا ہوتا. اور اس نے کہا کہ یہ سائنس نے تصدیق کر دیا کہ وہ 3 پردے حق ہیں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر کیتھ مور the 3 wheels of darkness may refer to one anterior abdominal wall، ایک پردہ ہے. دوسرا the uterine wall، یہ دوسرا پردہ ہے. اور تیسرا amniochorionic wall. وہ کہتا ہے ایک انٹرپریٹیشن اور بھی ہے 3 پردوں کی، مگر وہ کہتا ہے یہ زیادہ ایکوریٹ ہے، سائنٹیفکلی زیادہ ایکوریٹ. اس نے بتا دیے نام کہ یہ 3 پردے ہیں جن کے اندر بچہ تشکیل پا. وہ میرے سامنے اس نے اظہار کیا، سر پکڑ کے اس نے کہا کہ میں مدتوں تک دنگ رہا کہ 3 پردوں کی خبر تو بھئی 50 سال پہلے تک دنیا میں کسی سائنسدان کو نہیں تھی. یہ 14 صدیاں پہلے مسلمانوں کا قرآن کس طرح 3 پردوں کا ذکر کر رہا. اس کے بعد پھر تشکیل ہوتی ہے. جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب آغاز ہو جاتا ہے انسانی زندگی کا تو پھر مرحلہ وار تشکیل ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر کیتھ مور اور دیگر جو سائنٹسٹ اناٹومسٹ ہیں جو ان کے ساتھ کو آتھرز ہیں سارے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے پھر سٹیجز بیان کی ہیں. اور وہ سٹیجز یہ بیان کی ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ جو نطفہ تھا زائگوٹ رحم مادر کے اندر، اس کو ہم نے علقہ بنا دیا. علقہ کہتے ہیں جیسے جونک ہوتی ہے، جونک، لیچ. یہ جونکیں لگاتے تھے نا پہلے زمانے، اب بھی کوئی دیہاتوں میں پتہ نہیں کرتے ہوں گے نہیں، مگر پہلے میں نے تو دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جونک ہوتی تھی جو جسم کو لگاتے تھے، وہ جو خون کو چوستی ہے. جونکیں ہوتی تھی وہ جسم پہ لگا دیتے تھے، وہ خون کو چوستی تھی، تو جس سے خون نکالتے تھے انفیکشن وغیرہ نکالنے کے لیے. پہلے زمانے کا طریق تھا جونک، اس کی ایک شکل ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ رحم مادر میں اس کو معلق کر دیا. اینڈومیٹریم جو لائننگ ہے یوٹرس کی، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، لٹکا دیا. معلق علاقتاً، لٹکنے والی چیز کو کہتے ہیں، لٹکنے والی، ہینگنگ میس جو ہینگ کرے، اور شکل اس کی ہو لیچ کی طرح، علاقہ جونک کی طرح. اور یہاں دلچسپ بات ہے، جب ڈاکٹر کیتھ مور نے یہ تحقیق اناؤنس کی، کینیڈا کے اخبارات نے ایک بڑی دلچسپ قسم کی خبریں لگائیں، نیشنل نیوز پیپرز نے. اور خبروں کی ہیڈ لائننگ سرخیاں یہ تھی، ہیڈ لائن سرخیاں کہ دعاؤں کی ایک کتاب میں، دعاؤں یعنی قرآن مجید کو کہا دعائیں، پریئرز کی ایک بک میں، دعاؤں کی کتاب میں انسانی تخلیق کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف ہو گئے آج کی سائنس کے مطابق. یہ خبر چپ، نام بھی نہیں لکھا تھا قرآن کا. پرانے زمانے کی دعاؤں کی ایک کتاب نے انکشاف کر دیا اس چیز کا انسانی تخلیق کے بارے میں جو آج سائنس نے بتائی. بس اتنی خبر لگی. لوگ پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، وہ کون سی کتاب ہے، دعاؤں کی نام بھی نہیں لکھا. پھر ڈاکٹر کیتھ مور کے جو کولیگز تھے، کولیگز پروفیسر سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پکڑ لیا اس نے کہا یہ کیا باتیں کر دی آپ نے. یہ دلچسپ سٹوری ہے، اندازہ کریں. اس کے جو مسیحی لوگ تھے، یہ بھی انہوں نے مجھے خود بتایا بات 1995 میں. جو کرسچن سے چرچ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ تم نے اگر قرآن سے ایسی باتیں نکال دی ہیں تو مسلمانوں کے مذہب کو تقویت پہنچ رہی ہے، اسٹرینگتھن کر رہے ہو، تو تم بائبل سے بھی نکالو، کم سے کم اپنے مذہب کی بھی خدمت کرو، بائبل اور تورات اور انجیل سے بھی نکالو. یہ اس نے مجھے خود بتایا. اس نے کہا میں 100 بار نکالتا اگر بائبل میں مجھے ایسی کوئی سائنٹیفک چیز ملتی. میرا مذہب ہے مسیحیت،
مگر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کی جس آیت کو دیکھتا ہوں وہ سائنسی حقائق پر مبنی ہے، اور بائبل پوری میں ایک مقام بھی سائنٹیفک انفارمیشن کی ایکوریٹ پکچر نہیں دے، بائبل میں ہے نہیں، میں نکالوں کہاں سے؟ اس نے کہا آپ لے آئیں میرے پاس بائبل کے مقامات، میں تو سائنٹسٹ ہوں، میرا کام سچ بولنا ہے، سائنسی تحقیق۔ قرآن میں سب کچھ ہے، بائبل میں نہیں ہے سائنٹیفک ایکوریسی کوئی سٹیٹمنٹ۔ اچھا، اس کے بعد اس کے یونیورسٹی کے کولیگز جمع ہوئے جو مذہب میں بیلیو نہیں کرتے تھے، وہ کہنے لگے یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ نے کہا 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر نے قرآن میں سارا کچھ یہ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس وقت کسی عورت کا پیٹ پھاڑ کر، حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورت کا پیٹ پھاڑ کر رحم مادر کے اندر یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہو اور دیکھ کر قرآن میں لکھ دیا ہو۔ یہ کیتھ مور کے کولیگ دوستوں نے کہا کیا یہ ممکن نہیں؟ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا ہاں پیٹ پھاڑنا تو ممکن ہے کہ وہاں کے عربوں نے اس زمانے میں کسی کا پیٹ پھاڑ دیا ہو، مگر بدقسمتی کہ جب وہ زائگوٹ بنتا ہے نطفہ اور علاقہ بنتا ہے اور اگلی سٹیجز آتی ہیں، یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ننگی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، باریک باریک چیزوں کی کیا خبر ہوگی آنکھ کو، سرے سے ان کا وجود ہی آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، ورنہ تو سائنسدان ہی کسی عورت کا پیٹ پھاڑ کے تو پہلے نکال لیتے یہ معلومات۔ 1941 سے پہلے 1400 سال گزرے تو سائنسدان بھی تو تھے نا، وہ بھی ڈائسیکٹ کرتے ہیں نا، ہر وقت آپریشن کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں خرگوشوں کی بھی اور فراگز کی، یہ جو مختلف چیزوں کی میں نے بھی کی ہوئی ہیں، ایف ایس سی میں پڑھتا تھا میڈیکل سائنس میں، تو خرگوش کی بھی اور فراگ کی ہم ڈائسیکشن کرتے تھے، سیکھتے تھے، پھاڑ کے تو اندر اسٹڈی کرتے تھے میڈیکل سائنس میں، اور پھر ڈاکٹرز تو آگے پھر بہت بڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو سائنسدان بھی کسی عورت کا پیٹ پھاڑ کے اسٹڈی کر سکتے تھے، 1400 سال کیوں بیٹھے رہے؟ وہ اس لیے کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور مائکروسکوپ کے بغیر یہ جو زائگوٹ ہے اور لیچ ہے علاقہ یہ نظر ہی نہیں آتے، اتنے چھوٹے ہیں کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے۔ ہمارے ہاں تو آج کی دنیا میں ہمارے لوگوں کو توپ کے بغیر چاند نظر نہیں آتا، وہ مائکروسکوپ کے بغیر وہ علاقہ کہاں سے دیکھ لیتے سائنسدان؟ تو وہ ہنس کے اس نے کہا کہ ہاں وہ پھاڑ تو دیتے مگر نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ تو 1941 میں مائکروسکوپ کے ساتھ ایک نیا سسٹم ڈیولپ ہوا، حالانکہ عام مائکروسکوپ اس سے بھی 200 سال پہلے آ گئی تھی۔ اس سسٹم نے ڈیولپ ہو کے آج اسٹڈی کر کے بتایا کہ اس طرح چیز بنتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ مان لو کہ اللہ کی ذات کے سوا اور اللہ کی وحی ربانی کے سوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کے سوا اور قرآن کی سچی آسمانی کتاب ہونے کے سوا کوئی جواب نہیں ہے اس سوال۔ وہ پریچر بنا، اس نے مجھے بتایا میں چرچز میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر میں لیکچر دیتا ہوں، دنیا سنتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ آج تک کوئی سائنٹسٹ، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکا، یہ اس نے مجھے بالمشافہ بتایا۔ پھر آگے قرآن مجید نے کہا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اب دیکھیے کس نے دیکھا کہ اس کی شکل جو کی آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی، مائکروسکوپ بڑا کر کے دکھاتی ہے نا، تو مائکروسکوپ نے بڑا کر کے دکھایا تو جونک کی طرح نظر آئی، لیچ کی طرح۔ مجھے بتا کس نے مائکروسکوپ دے دی؟ اس نے پھر مجھے یہ جو ڈاکٹر کیتھ مور نے ایک دلچسپ بات آگے کی، ان لوگوں کو کہا، اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ یوں کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کسی بندے کے پاس مائکروسکوپ چکی ہوئی پڑی ہو گھر میں 1400 سال پہلے، یوں ہو سکتا ہے مکہ میں کسی کے گھر مائکروسکوپ تھی، اس سے ادھار لے آئے ہوں اور مائکروسکوپ کے ذریعے اسٹڈی کر کے قرآن میں لکھ دیا ہو، اور پھر مائکروسکوپ توڑ دی ہو، اور پھر وہ 1400 سال انسانوں کو ملی نہیں، پھر دوبارہ ایجاد کی۔ اس نے کہا اس طرح کی باتوں کے تو یہ جواب ہوں گے، اگر سچائی کو نہیں مانیں گے تو اس طرح کی گپ ہوگی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پھر اس علاقہ کو جو جونک کی طرح ہے وجود، اس کو پھر وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا۔ اب لوتھڑا جو دیکھنے میں یوں لگتا ہے
جیسے گوشت کی اس بوٹی کو دانتوں سے چبایا ہوا ہو. ڈسکرپشن دیکھیں، اس نطفہ کو رحم مادر کے اندر جونک کی طرح لٹکا دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے پھر اس جونک سے منتقل کیا اگلا سٹیپ، نیکسٹ سٹیج، اس کو مدغہ بنایا. مدغہ کہتے ہیں ایسا لوتھڑا جو یوں لگے جیسے دانتوں کے ساتھ گہرے دانت گاڑ چبایا ہے کسی نے. اب یہ دیکھیں، مائکروسکوپ نے دیکھا. اب غور سے دیکھیں، اب وہ جو جونک تھی اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے منہ میں ڈال کے دانتوں سے چبایا ہے، اور چبا کے دیکھے دانتوں کی چبائی ہوئی تصویر لگ رہی ہے. کس نے 1400 سال قبل تاجدار کائنات کو بتا دیا تھا کہ علقہ کے بعد مدغہ کی شکل یہ ہوگی؟ کس نے دیکھا تھا؟ کس آنکھ نے دیکھا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو اس کا کوئی سورس بتا دیا جائے. خدا کی ذات نہیں ہے تو بتانے والا کون ہے سمجھا دیا جائے. قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے وہی پر مبنی، تو پھر اس سوال کا جواب دے دیا جائے. میرے بیٹوں بیٹیوں عزیزان محترم، اللہ پاک نے بہت بڑی کائنات، علم، معرفت اور حق کی آپ کو دی ہے، اس سے نہ بھاگو. اور جو لوگ بکھرے ہوئے گم شدہ ہیں، اب دیکھیں نا ان کا عالم تو یہ ہے. میں نے آپ کو سیکس ڈٹرمینیشن سمجھائی کہ پہلے لمحے قدرت فیصلہ کر دیتی ہے، فقدرہ، بیٹا بنے گا یا بیٹی، جنس متعین ہو جاتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے. اب سنیں بات، آپ کو وہ لاتے ہیں کہ چھوڑے، نہ خدا کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو، نہ مذہب کا، نہ دین اسلام کو، سب کو چھوڑ دے. تو کس کو مانے؟ وہ کہتے ہیں لا آف نیچر کو مانے، قانون قدرت کو. اب یہاں پر میرا ایک دلچسپ سوال ہے. آپ کو کہتے ہیں قانون قدرت کو مانے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قانون قدرت یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے لڑکا ہے یا لڑکی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. آپ اور میں نہیں کرتے، آپ کا ٹیچر نہیں کرتا. پہلے لمحے میل فیمیل، بیٹا بیٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ لا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے. مگر وہ لوگ جو ایسا انتشار لادینیت اور ناخدائیت پھیلا رہے ہیں، وہ کیا پڑھا رہے ہیں آج بچوں کو ویسٹرن ورلڈ میں؟ اور وہ فتنہ، فکری فتنہ پاکستان میں، مسلمان ملکوں میں جایا جا رہا. اگلے چند سالوں کا انتظار کریں، آپ سر پکڑیں گے. میری آج کی بات کو لکھ کے رکھ لیں، یہ فتنہ وہاں بھی ہوگا.